اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 10 محرم الحرام شریف کی جو رات تھی نا، وہ عشق رکھنے والوں کے لیے بہت تکلیف دہ رات تھی، کیونکہ یہ وہ رات تھی کہ جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک سر جسم سے الگ کر کے اور اس مبارک سر کو نیزے میں پھنسا کے، اور جو قافلہ تھا حسینی قافلہ، اس قافلے کے سب سے آگے اس مبارک سر کو لے کر جایا جا رہا تھا، اور ایک تماشا بنا کے رکھا ہوا تھا یزید اور اس کے ساتھیوں نے۔ کہتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس مبارک سر نے جاتے جاتے بھی کئی لوگوں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا۔ جی ہاں، یہی تو اس مبارک سر کی کرامت تھی۔ ناظرین، یہ وہی مبارک سر تھا نا کہ جس کے سر کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام چوما کرتے تھے، اور جس کے گالوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بوسہ دیا کرتے تھے، اور میرے آقا فرمایا کرتے تھے کہ حسن اور حسین میرے 2 پھول ہیں۔ آج اس نبی کے اس نواسے کو میدان کربلا میں بڑی بے دردی کے ساتھ ناظرین شہید کر دیا گیا۔ شہید کرنے کے بعد قافلہ بنایا گیا ابن زیاد کے دربار میں، اور پھر یزید کے دربار میں لے جانا ہے، اور مبارک سر کو نیزے میں پھنسا کر آگے لے جایا جا رہا ہے۔ ڈھول بج رہے ہیں، تماشے ہو رہے ہیں، گانے گائے جا رہے ہیں، سیلیبریشن ہو رہی ہے، خوشیوں کا اور جشن کا سما ہے۔ ناظرین، وہ رات کتنی، ایک میں کہوں کہ عشق حسین اور محبت حسین رکھنے والوں کے لیے بڑی دردناک قسم کی رات۔ اگر آپ اپنا کوئی اس میں تصور کر کے دیکھیں نا کہ یار اس کی جگہ اگر میرا کوئی اپنا ہوتا تو میری فیلنگز، میرے جذبات اور میری کیفیت کیا ہوتی۔ بہرحال اس سر نے بھی جاتے جاتے کئی لوگوں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا، تو جتنے واقعات ہم تک پہنچ سکے وہ ہمارے علماء کرام نے بیان کیے ہیں اپنی تقریروں میں۔ ناظرین، یہ قافلہ جب گزرتا ہوا ایک راستے سے گزرا، تو اس راستے میں گرجا گھر تھا، یعنی جو کرسچن لوگ ہوتے ہیں ان کی عبادت کرنے کی جو جگہ ہے وہ تھا، اور عیسائی راہب وہاں پر رہتا تھا۔ اور عیسائی راہب کو جب پتہ چلا کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نواسے کا مبارک سر ہے یہ، اور کیا نور ہے اس سر پہ، اور ان کو شہید کر کے اور ان کے قافلے کو لوٹ کر کے ابن زیاد یا یزید پلید کے دربار میں لے کر جایا جا، اس عیسائی راہب نے وہ پورے قافلے کو چلانے والے یزیدی لشکر تھے نا، تو یزیدیوں سے کہا کہ آپ رات میں کہاں سفر کریں گے، ایسا کریں کہ میرا گرجا گھر خالی، آپ اس میں رات اسٹے کر لیں، اور اس مبارک سر کی میں حفاظت کروں گا، اور میں تو آپ کو ایکسٹرا آرڈنری پیسے دینے کے لیے بھی تیار۔ ناظرین، یہ وہی لوگ ہیں نا کہ جنہوں نے صرف پیسوں کے بدلے میں یا درہم و دینار کے بدلے میں اپنی وفاداریوں کو تبدیل کر لیا تھا۔ کوفہ کے رہنے والے لوگ لبیک یا حسین کا نعرہ لگانے والوں کو جب ابن زیاد اور یزید پلید نے درہم و دینار کی آفر کی تھی، تو یہی مال و زر کی ہوس جو ہے نا وہ ان کے دل کو انہوں نے سخت بنا دیا تھا، اور ان کے زبان کا جو ہے نا وہ تالا بن کے رہ گئی تھی۔ تو جب ان کو مزید پیسوں کی آفر دی گئی، ان کے تو منہ میں اور پانی آ گیا کہ یار یہ تو ہمیں رات کو رکنا ہی ہے، اور ہم رات میں لانگ ٹریول نہیں کر سکتے، اور یہ تو ہمارے اس سر کی بھی حفاظت کرے گا، امام حسین کے سر کی بھی حفاظت کرے گا، مزید کہ ہمیں پیسہ بھی دے دے گا۔
اس سے بڑی آفر اور کیا ہو سکتی؟ چنانچہ انہوں نے جو جتنے بھی یزیدی لشکر تھے اور جو حسینی قافلے کے لوگ تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے اور جتنے بھی باپردہ خواتین تھیں، وہاں پر ان کو اسٹے کرائے گئے۔ یہ واقعہ بڑا دردناک، اور جس سے ہم کہتے ہیں نا کہ اگر میں وہاں پر ہوتا تو شاید میں تو اپنا تن من دھن سب کچھ نچھاور کر دیتا۔ مجھے اتنی محبت ہے ذکر حسین سے اور امام حسین سے، الحمدللہ اہل بیت اطہار سے محبت ہے، کیونکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے ہیں نا، ان سے محبت کرنا اصل میں ایمان کی اساس بن جاتا، ایمان کی بنیاد بن جاتا۔ اب وہ عیسائی راہب امام حسین کا مبارک سر لے کر آتا ہے، اور سر لے کر آنے کے بعد، چونکہ پیسے تو وہ پہلے ہی دے چکا ہوتا، سر لے کر آنے کے بعد اپنے اندر والے کمرے میں اس سر کو لے کر جاتا ہے، اور وہ نیزے سے پھنسایا ہوتا ہے نا، بڑی بدتمیزی کے وہ نیزہ نکالتا ہے اور سر کو کسی اونچی جگہ پہ رکھتا۔ ناظرین، یہ کوئی عام سر نہیں ہے، یہ کوئی عام چہرہ نہیں ہے۔ اس چہرے کو دیکھ کر رسول اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ تو میرا پھول ہے، مجھے اس سے پھولوں کی خوشبو آتی ہے۔ عیسائی راہب کو پتا تھا، اس نے پچھلی آسمانی کتابوں میں ناظرین ساری چیزیں پڑھ رکھی تھیں کہ ہاں ایسا ایسا ہوگا، ایسا ایسا واقعہ ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسوں کے ساتھ ایسا کیا جائے گا۔ اس کو پتا تھا، ساری داستان اس کو ڈیٹیل کے ساتھ پتا تھی۔ اس نے مبارک سر لیا، اور مبارک سر کے اوپر اور چہرے کے اوپر جو خون کے دھبے تھے نا، اس نے کپڑا لے کر بڑی عقیدت سے اور بڑی احتیاط کے ساتھ اس نے صاف کرنا شروع کر دیا۔ مبارک سر کے مبارک بال بکھرے ہوئے تھے، اس نے پہلے بالوں کو سیٹ کیا اور پھر ایک کنگے سے کنگا کر کے بالوں کو سیٹ کیا۔ اب ناظرین منظر پتہ کیا تھا؟ بس وہ امام حسین کے مبارک چہرے کو تکتا جا رہا تھا، دیکھتا جا رہا تھا غور سے، اور بڑا نور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک چہرے تک رہا تھا، جسے کہتے ہیں نا کہ پلک بھی نہ جھپکا انسان، اتنا حسن و جمال میں مگن ہو جائے، ایسے تکنے میں لگا ہوا تھا، اور تکتا رہا، دیکھتا رہا، دیدار کرتا رہا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک سر کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل کی آنکھوں کو کھول دیا۔ اس نے دیکھا کہ یہ چھت پھٹی ہے اور آسمان سے نور نازل ہو رہا ہے، اور نور جو ہے نا مسلسل امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک چہرے کے اوپر آ رہا ہے، اور نور کی شعائیں مبارک چہرے کے اوپر آ رہی ہیں۔ یہ غیبی منظر جب وہ دیکھتا ہے نا تو فوراً کے فوراً اسی وقت ان کے نانا جان رحمت عالمیان پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا۔ لیجئے ناظرین، دین بچانے آئے تھے نا، ان کا تو مبارک سر بھی لوگوں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر رہا۔ یہ تو ایک آدھ مثال ہے جو ہم تک پہنچ گئے، ورنہ مثالیں تو سینکڑوں ہیں کہ صرف سروں کو دیکھ کر اور حسینی قافلوں کو دیکھ کر اور ان کی کرامتوں کو دیکھ کر کئی غیر مسلم، کئی یہود و نصارہ جو ہے نا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے تھے۔ تو جب اب تو یہ عیسائی راہب تو نہیں تھا، اب تو یہ رسول اللہ کو غلام بن چکا تھا، لیکن ناظرین اس نے غیبی منظر دیکھ لیا کہ رحمت برستی ہے۔ تو ناظرین جب چہرہ حسین کے اوپر رحمت برسے گی تو کیا اگر ہم اپنی محفلوں کے اندر اور اپنے گھروں کے اندر ذکر حسین کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے گھروں میں بھی رحمت نازل ہوگی اور ہمارے مکانات میں بھی رحمت نازل ہوگی۔ اور ایک حدیث ہے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جہاں پر صالحین کا ذکر ہوتا ہے نا، صالحین کہتے ہیں اللہ کے نیک بندوں، اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوتا، تنزل الرحمہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں اور سلامتیاں نازل ہو جاتی۔ تو امام علی مقام تو ظاہر ہے صالحین میں سے ہیں اور اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔
اور جتنے نیک بندوں کا ناظرین ہم اپنے گھروں میں ذکر خیر کرنے کی محفلوں کو جب انشاءاللہ آرگنائز کریں گے نا، آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہمارے گھروں سے آسیبی معاملات بھی ختم ہو جائیں گے، پریشانیاں بھی ختم ہوں گی، رزق کی تنگ دستی بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ذکر حسین اور اپنے نیک بندوں کا ذکر کرنے اور ان کے لیے محفل آرگنائز کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہماری روزی روزگار میں بھی برکت دے گا، ہماری صحت میں بھی برکتیں ہوں گی، ہماری زندگی کی خوشیوں میں بھی برکتیں ہوں گی۔ کیونکہ ناظرین، ہم مقبول لوگوں کا ذکر کرتے ہی اس لیے ہیں تاکہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مقبول بندے بن جائیں۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ اپنے گھروں کے اندر مطلب ایسا نہ سوچیں کہ یار لاکھوں روپے ہوں گے اور بہت بڑا ساؤنڈ سسٹم ہوگا، بہت بڑے پیمانے کا ایک اسٹینڈرڈ میں کریٹ کروں گا تب جا کر کے محفل ہوگی۔ نہیں، ان کے دربار میں ظاہری اسٹینڈرڈ نہیں دیکھا جاتا، ان کے دربار میں دلوں کی سنسیریٹی دیکھی جاتی ہے اور دلوں میں چھپا ہوا عشق رسول یا عشق حسین دیکھا جاتا۔ تو جب یہ عشق سچا ہوگا نا تو وہاں تک انشاءاللہ ہمارے سگنل بھی پہنچیں گے اور وہاں سے انشاءاللہ نظر کرم کے معاملات بھی ہوں گے۔ ہو سکے تو محرم الحرام شریف میں اپنے گھروں کے اندر میں سب سے گزارش کرتا ہوں، میں اپنے مختلف لیکچرز کے اندر کمرے میں محفل رکھ لیں۔ ضرورت نہیں ہے باہر کے لوگوں کو بلانے کی، اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے، گھر والے ہی بیٹھ جائیں، مختصر سی نعت پڑھ لیں، تھوڑا سا ذکر حسین کر لیں اور پنجتن پاک کا ذکر کر لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں، تھوڑا سا واقعہ کربلا بیان کر لیں تاکہ ہمارے دلوں کے اندر بھی مزید ایمان کی جو حرارت تھوڑی جو کم ہو گئی ہے وہ بڑھنے لگ جائے۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کر لیں کہ یا اللہ ذکر حسین کی برکت سے ہمارے سارے مسائل کو حل فرمائے۔ اس طرح جب آپ کریں گے انشاءاللہ گھروں میں برکتیں جو ہے نا وہ نصیب ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو اگر آپ کو میری یہ گفتگو پسند آ جائے تو پہلا آپ نے تو امپلیمنٹیشن یہ کرنا ہے کہ مختصر پیمانے پر، مطلب میں ایک جنرلی بات کر رہا ہوں، مختصر پیمانے پر اور اپنی پاسبلٹی کے لحاظ سے اور اپنی فائنینشلی کنڈیشن کے اکارڈنگ آپ لوگ سب محرم الحرام شریف میں ذکر حسین کے حوالے سے محفل ذکر و نعت کا ضرور اہتمام کریں اور کوشش کریں گھر والے ہی آ جائیں، گھر والے ہی بیٹھ جائیں، انشاءاللہ گھر میں برکتیں ہوں گی۔ تو پہلا کام تو انشاءاللہ آپ نے ذکر حسین کی محفل کو آرگنائز کرنا ہے، اور دوسرا یہ کام کرنا ہے کہ اگر آپ کو میرا یہ لیکچر اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کرامت میں نے آپ کو ان کے مبارک سر کی شہید ہونے کے بعد جو مبارک سر کی میں نے آپ کو جو کرامت بیان کی ہے، آپ کو اگر یہ میرا یہ لیکچر اور یہ کرامت اگر آپ کو پسند آئی ہو تو آپ اس کرامت کو لیکچر کے طور پہ لائک کریں، شیئر کریں، میرا یہ چینل حسان امتیاز ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اور جتنے آپ کے دوست یار ہیں سب کو آپ سبسکرائب کروائیں۔ اچھے اچھے کمنٹس بھی آپ لکھ سکتے ہیں کمنٹ ایریا کے اندر، اور آخر میں بیل آئیکن کو لازمی پریس کرتے ہیں تاکہ میری ہر آنے والی اپڈیٹ آپ کو بآسانی اویلیبل ہو سکے۔